اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر سورہ شعراء کی آیت جس کا ترجمہ ہے اور اے محبوب اپنے قریب رشتہ داروں کو ڈراؤ. اب نبی پاک علیہ السلام نے کوہ صفا کی چوٹی پر چڑھ کر اہل قریش سے جو خطاب فرمایا، جو بیان فرمایا، وہ آج بھی تاریخ کی کتابوں میں جگمگا رہا ہے. جب سب قریش کے لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے قوم کے لوگوں، بتاؤ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم لوگ میری بات مانو گے، یقین کرو گے؟ سب نے کہا کہ ہاں، آپ کی بات کا یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا اور امین پایا ہے، صادق اور امین پایا ہے. آپ نے فرمایا اچھا تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ میں تم کو عذاب الہی سے ڈرا رہا ہوں، اگر تم لوگ ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر عذاب الہی اتر پڑے گا. یہ سن کر تمام قریش، ان میں آپ علیہ السلام کا چچا، جی ہاں چچا، قریبی چچا ابو لہب بھی تھا، سخت ناراض ہو سب اٹھ کر چلے گئے اور نبی پاک کی شان میں اول فول بکنے لگے. کہ یہودی بچہ تھا، بیمار ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی اس سے لگن تھی اور وابستگی تھی. دیکھا ہے یہودی دنیا سے جا رہا ہے، کہیں آگ میں نہ گر جائے، اس کے پاس چلے گئے اور کہنے لگے بیٹا ایک کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ نہ کسی کے سامنے جھکوں گا، نہ عبادت کا کوئی فعل کروں گا، نہ سجدہ، نہ نظر، نہ نیاز، نہ رکوع، نہ ذکر، سب کچھ اللہ کے لیے ہوگا. اور دوسری گواہی یہ دے دے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں. اس بچے کی قسمت پہ بھی قربان جائیں. اسی وقت کلمہ پڑھتا ہے، اسی وقت روح نکل گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیتے ہوئے کہتے ہیں یہ بچہ کل کو جنت میں جائے گا. جب یہ بات ببانگ دہل اللہ کے نبی نے مکے کی وادی میں کہی اور ایک چیلنج مکے والوں نے قبول کیا، اور تمام کام شروع کرنے سے پہلے انہوں نے سوچا کہ سب سے پہلے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی کفالت میں ہیں، جن کے امان میں ہیں، جن کی تربیت میں ہیں، ان سے مخاطب کیا جائے. اور سب سے پہلے ایک بہت ہائی ٹیک ڈیلیگیشن حضرت ابو طالب کے پاس گیا اور کہا ابو طالب یہ کیا ہے؟ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، ہمارے مذہب کی نکتہ چینی کی جا رہی ہے، ہماری عقلوں کو حماقت زدہ قرار دیا جا رہا ہے، ہمارے آباء و اجداد کو گمراہ قرار دیا جا رہا ہے، یہ آپ کے بھتیجے کر رہے ہیں. دیکھو ہماری بات سنو، تم ہمارے اور تمہارے بھتیجے کے درمیان سے ہٹ جاؤ، ورنہ یہ کام نہیں کرو گے تو ہم تمہارے اور تمہارے بھتیجے کے خلاف اعلان جنگ کر دیں گے. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں کھڑے ہو گئے اور اللہ کے پیغام کو کفاران قریش کے سامنے پیش کیا. دیکھتے دیکھتے کفاران قریش پھپر گئے اور اتنا انتشار پیدا ہو گیا کہ تمام کے تمام مل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر امنڈ پڑے اور آپ کو مارنے لگے. کہ پوری قوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑی ہے اور مار رہی ہے. حارث بن ابی بیچ بچاؤ کیے. کفاران قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا. حارث بن ابی کو اتنا مارا کہ وہ وہیں پہ ختم ہو گئے. ایک موقع ایسا تھا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص صحابہ کرام کی ایک چھوٹی سی جمعیت کے لیے ہوئے پہاڑ کی گھاٹی میں نماز پڑھ رہے تھے. کافروں نے دیکھا اور استہزاء کرنا شروع کیا، بھکتیاں کرنی شروع کی. مسلمان خاموشی سے نماز پڑھنے لگے. بھکتیوں میں اضافہ ہوا، ہنسی مذاق میں اضافہ ہوا. اس کے باوجود بھی مسلمان خاموشی سے نماز پڑھ رہے تھے. کافروں کی چیز گوارا نہ ہوئی، وہ آگے بڑھے اور مسلمانوں کے ساتھ مار دھاڑ انہوں نے شروع کی اور مسلمان بھی اس کا جواب دینے لگے. اس کشمکش میں حضرت سعد بن ابی وقاص کے چہرے پہ ایک تلوار لگی جس سے آپ کے چہرے سے خون نکل کے زمین پہ گرا. اللہ کے راستے میں پہلا خون کا خطرہ وادی مکہ میں جو گرا وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا کہ نماز کی وجہ سے ان کے چہرے پہ ایک تلوار ماری گئی اور جس کی وجہ سے خون نکل کر زمین میں جذب ہو گیا. سب سے پہلے کفاران قریش نے یہ طے کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو امین و صادق تھے، سارے مکے میں ان کا رعب و دبدبہ تھا، ان کی امانت کا اور ان کی صداقت کا. انہوں نے سب سے پہلے یہ طے کیا کہ منظم طور پر ہم ان کی شخصیت کو مجروح کر دیں گے. اگلا معاملہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو مجروح کرنے کے لیے لایا گیا وہ یہ تھا کہ آپ جادوگر ہیں، آپ جادو کرتے ہیں. اور پھر کہا گیا کہ آپ کے اوپر آسیب کا اثر ہے، آپ جنونی ہیں. کچھ لوگوں نے یہ باتیں آپ کے خلاف چلائیں. کچھ لوگوں نے کہا آہا یہ جو کلام پیش کرتے ہیں یہ بہت ہی عمدہ بہترین قسم کا کلام ہے، اس لیے یہ بات پیش کرو کہ شاعر ہیں. دوسرا محاذ انہوں نے یہ کھول رکھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف استہزاء، ہنسی مذاق کے لیے انہوں نے مکے کے کئی نوجوانوں کو تیار کر رکھا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں دین اسلام کو پیش کرنے کے لیے باہر نکلتے، آپ کے ساتھ نوجوان ہوتے اور ہنسی مذاق کرتے. ایک بہت مشہور سردار جس کا نام نضر بن حارث،
ایک دفعہ وہ تمام کفاران قریش کو جمع کیا اور ان کے سامنے بولا محمد آج کل کے نہیں بلکہ بچپن سے تمہارے درمیان میں زندگی گزارے ہیں، وہ جب جوان تھے تو تم ان کی عین جوانی کے عالم میں انہیں امین و صادق قرار دیا کرتے تھے، ان کی چرچے کیا کرتے تھے۔ اب جب کنپٹی کے بال ان کے سفید ہو رہے ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ وہ جادوگر ہیں، وہ کاہن ہیں، وہ شاعر ہے، یہ باتیں چلنے والے نہیں۔ تم مجھے اجازت دو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ اہم ترین کلام ہے، اس کے مقابلے میں جب تک دوسرا کلام پیش نہیں کیا جائے گا اس کلام کو دبایا نہیں جا سکتا۔ اس نے کہا کہ میں یہاں سے فارس جاؤں گا، وہاں پہ رستم اور اسفندیار کے کہانیاں اور قصے یاد کروں گا اور وہ تمام کے تمام واقعات مکے والوں کے سامنے پیش کروں گا، اور پھر میں ان واقعات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پیش کرے اس کے مقابلے میں پیش کر کے لوگوں کو بتا دوں گا کہ میرا کلام یا میرا لایا ہوا کلام بہتر ہے۔ یہ پاک علیہ السلام کا ایک لقب امی بھی ہے، اور امی کا ایک دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ نے دنیا میں کسی انسان سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا ہے۔ سبحان اللہ، یہ نبی پاک علیہ السلام کا بہت ہی عظیم و شان معجزہ ہے، اور آپ پر ایسی کتاب نازل ہوئی جس کا بیان سبحان اللہ، جس کی شان یہ ہے تبیانا لکل شیء، یعنی ہر چیز کا روشن بیان، سبحان اللہ۔ اور مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی نے فارسی میں ایک شعر کہا جس کا معنی یہ بنتا ہے، میرے محبوب نہ کبھی کسی مکتب گئے، نہ لکھنا سیکھا، مگر اپنے چشم ابرو کے اشاروں سے ہزاروں مدرسوں کو سبق پڑھا دیا، سبحان اللہ۔ اب یہاں پر نبی پاک علیہ السلام کے امی لقب ہونے کا حقیقی راز کیا ہے؟ بظاہر اس کی چند حکمتیں علماء نے شاندار انداز میں کتابوں میں لکھی ہیں۔ ایک پہلی حکمت یہ لکھی کہ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں کوئی یہ وہم بھی نہ کر سکے کہ پیارے آقا علیہ السلام چونکہ پڑھے لکھے آدمی تھے تو انہوں نے خود ہی قرآن کی آیتوں کو اپنی طرف سے بنا کر پیش کر دیا ہے، اور قرآن انہی کا بنایا ہوا کلام۔ وہ مسلمان جو غریب ہوتے یا جو غلام ہوتے ان کا محفلوں میں ہنسی مذاق اڑایا جاتا، ان کو بے عزت کرنے کی کوشش کی جاتی تاکہ ایسے لوگ جو اسلام قبول کیے ہیں جو کمزور ہیں ان کو مایوس کر دیا جائے، اور یہ لوگ یہ مایوسی کی وجہ سے اسلام کو چھوڑ دے۔ دوسرا حربہ لوگ یہ استعمال کرتے کہ لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے روکتے۔ جب قرآن پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن پڑھتے وقت میں لوگوں کو جو سو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے، لوگوں کے پاس سیٹیاں بجانا، تھالی مارنا، ان کو ڈائیورٹ کرنا تاکہ قرآن مجید سننے کی وجہ سے جو سو لوگ قاصر ہو جائیں، لوگ قرآن مجید سے دور ہو جائیں۔ مالدار لوگوں کے پاس لا کر عورتوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے جو ان کے سامنے ناچتی تھی اور شراب پلاتی تھی، جس وجہ سے یہ کہہ کر چھوڑتے تھے کہ یہ عورت تمہیں وہ لطف دے گی، وہ مزہ دے گی اس کے ڈانس کے ذریعے، اس کے ناچ کے ذریعے اور اس کے شراب پلانے کے ذریعے، جو تم کو اسلام میں مزہ نہیں ملے گا۔ اس طرح مسلمانوں کے خلاف مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 4 اور 5ویں سال کے درمیان میں اس طرح کے حربے استعمال کرنا شروع۔ بلال رضی اللہ عنہ کے آقا کو جب پتا چلا کہ باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر ایک دوسرے دین میں اپنا چکا ہے، یہاں تک کہ اتنا غصہ آتا کہ کھجور کی بٹی ہوئی رسی کو حضرت بلال کے گلے میں ڈال دیتے اور ڈال کر چھوٹے نوجوان بچوں کو بلاتے اور کہتے کہ اسے گھسیٹتے ہوئے جو سو مکہ کی پہاڑیوں پر لے کے چلے جانا۔ حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال کر انہیں کھینچا جاتا اور لے جا کر انہیں تپتی دھوپ میں کھڑا دیتے اور کبھی کبھی تپتی دھوپ میں لٹا دیتے، اور ان کا آقا ان سے کہتا کہ باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اپنا چکا ہے اس دین کو چھوڑ دے اور باپ دادا کے دین پر پلٹ کر آ جا۔ لیکن عزیزان ملت، کمزور ہونے کے باوجود، غلام ہونے کے باوجود، غریب ہونے کے باوجود، آقا کے پریشر میں ہونے کے باوجود بھی حضرت بلال کی زبان سے صرف ایک ہی بات نکلتی، احد احد، کہ وہ ایک ہی اللہ ہے، یہ 360 پتھر کو میں نہیں مانتا، صرف اور صرف ایک احد اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اس کی عبادت کرنے والا ہوں۔ اتنی تکلیفیں دیتے، یہاں تک کہ یہ بات کوئی ایک دن کی نہیں تھی، کوئی 2 دن کی نہیں تھی، سلسلے وار ہوئے تکلیفوں کا دور حضرت بلال پہ چلتا رہا۔ تکلیف دیتے صحابہ کو، ظلم و ستم کا سلسلہ یہاں تک کہ چلا کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک نوجوان شخص، ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں کو گھیر لیا جاتا، جس میں مکے کا ایک بہت بڑا جاہل سردار ابو جہل ہوتا۔ وہ ظالم شخص ایسا کہ ماں کو گھیر لیتا، باپ کو گھیر لیتا، بیٹے کو گھیر لیتا، ان کو تپتی دوپہر کی دھوپ میں ٹھہرا دیتا، تپا دیتا، گرمی سے جسم بے چین و بے قرار ہو جاتا، گرمی کو برداشت نہ کر سکتے۔ عرب کا ایک دستور تھا عزیزان ملت کے دوپہر کے وقت وہ اپنے گھروں کے باہر نہیں نکلتے تھے، اس وجہ سے کہ اس دھوپ کو برداشت نہیں کرا سکتا۔ ان کو ایسے ظلم و ستم کے جو سو گھیرے میں ڈال دیا گیا کہ تپتی دھوپ میں ٹھہرا دیا گیا، مار پیٹ کرتی جاتی، یہاں تک کہ عمار رضی اللہ عنہ کے جو والد ہیں جن کا نام یاسر رضی اللہ عنہ ہے، وہ جو سو بوڑھے شخص تھے، کمزوری کے اندر تھے، یہاں تک کہ وہ اپنے جو سو ان مصیبتوں کو جو ان کے اوپر دی جا رہی تھی برداشت نہ سکے، اور نہ برداشت کرنے کی وجہ سے ان کا انہی تکلیفوں میں انتقال ہو گیا۔ سورہ نازل ہوا، حضرت عبداللہ بن مسعود خانہ کعبہ میں پہنچے،
اور کفاران قریش بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے سورہ رحمان کی تلاوت شروع کر دی. سورہ رحمان کی تلاوت شروع کر دی. جو ہی انہوں نے تلاوت شروع کر دی پورے کے پورے کفاران قریش پر ٹوٹ پڑے اور مارنے لگے. انہوں نے کہا کہ مارو میں رکنے والا نہیں ہوں, مارو میں رکنے والا نہیں ہوں. مار کھاتے گئے. فبأي آلاء ربكما تكذبان, مار کھاتے گئے یہاں تک کہ انہوں نے پورے سورہ رحمان کو ختم کیا اور اس کے بعد جب واپس آئے تو ان کے چہرے سے خون نکل رہا تھا. ایک بار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے. ایک سنگدل کافر عقبہ بن ابی معیط نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن میں چادر کا پھندا ڈالا, اس زور سے کھینچا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دم گھٹنے لگا. چنانچہ یہ منظر دیکھ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دوڑتے ہوئے آئے, ان کو ہٹایا اور کہنے لگے تم اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. اس جب دھکم دھکا میں کافروں نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق ڈیفینڈ کرنے آ رہے ہیں, ان کو بہت مارا, اتنا مارا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لہو لہان ہو گئے. 5 سنِ نبوی کا وقت تھا. شروع کے 4 سال بڑی ڈیفیکلٹی میں گزرے, تھوڑے ہی لوگ مسلمان ہوئے تھے, مگر دائرہ اتنا تنگ کر دیا گیا, اتنی تکالیف نبی پاک اور صحابہ کرام کو دی گئیں کہ اب نبی پاک نے اعلان کر دیا کہ کچھ لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں. آج دنیا کے نقشے میں اگر حبشہ کو ڈھونڈنا چاہیں تو ایتھوپیا جو ہے, جو افریقہ کا ایک ملک ہے, اسی کو حبشہ کہا جاتا ہے. عرب کے نزدیک ہونے کی وجہ سے یہ پہلا ملک تھا جہاں مکہ پاک سے مسلمانوں نے پہلی ہجرت کی. جب غیر مسلموں کو پتہ چلا کہ مسلمان ہمارا وطن چھوڑ کر کہیں جائے پناہ ڈھونڈ رہے ہیں, حالانکہ یہ پہلا جو گروپ تھا یہ 11 مرد اور 4 عورتیں تھی, صرف 15 لوگ گئے تھے, مگر ان کو بھی چیز کیا گیا, پکڑنے کی کوشش کی گئی. دریا کے کنارے پہنچے تو وہ کشتیاں آگے جا چکی تھیں اور یہ 15 لوگ وہاں پر پہنچے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ ایک صحابی کا گھر تھا, ارقم بن ابی الارقم, اس لیے کہ تعذیب سے بچنا بھی ہے اور جو صحابہ کرام آئے ہیں ان کی تعلیم و تربیت بھی کرنا ہے. خالی مسلمان بنا کے چھوڑنا نہیں ہے. اگر مسلمان بنا کے چھوڑ دیں اور تعذیب ہوتی رہی اور اللہ کے رسول دعوت دیتے رہے, ایسا نہیں ہوگا. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 باتیں تھیں. ایک تو بالکل الگ تھلگ معاملہ ہو, دوسرا جتنے مسلمان ہوئے ہیں تمام کی تربیت ہو. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ذرا ہٹ کر کوہ صفا کے دامن میں ارقم بن ابی الارقم کے مکان میں تشریف لائے اور وہاں پہ آپ نے قیام فرمایا اور اس جگہ کو اپنا مرکز بنایا, اسلامک سینٹر بنایا, تاکہ وہاں پر مسلمان جو ہو رہے ہیں ان کی تعلیم و تربیت کا کام انجام دیا جائے. اب یہ جب حبشہ پہنچے تو وہاں جا کے ریلیکس سکون کا سانس لیا, اللہ کی عبادت کرنے لگے, مگر ان لوگوں کو یہاں چین نہیں آ رہا تھا کہ کیسے مسلمان وہاں پہنچ گئے ہیں اور سکون کی زندگی گزار رہے ہیں. اب ایک یوں سمجھے کہ افواہ پھیلی یا پھیلائی گئی کہ حبشہ میں لوگوں کو یہ پتا چلا کہ مکے میں کفار مکہ مسلمان ہو گئے, تو یہ خوشی خوشی کچھ لوگ یہاں آ گئے, مگر جب یہاں آئے تو ان کو پھر گرفتار کیا گیا, پھر ظلم و ستم کیا گیا. نبی پاک نے پھر اعلان کیا کہ اور لوگ بھی حبشہ چلے جائیں. تو اب دوسرا جو گروپ تھا اس میں 83 مرد اور 18 عورتوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی. آل ٹوگیدر تقریباً 100-110 افراد پہنچ چکے تھے. اب کفار مکہ حسد کی آگ میں جلنے لگے کہ یہ حبشہ میں کیسے سکون کی زندگی گزار رہے ہیں, وہاں جا کر بھی ان کے لیے پرابلم کریٹ کی جائے. چنانچہ کفاران قریش نے کچھ تحائف لے کر عمر بن عاص اور عمارہ بن ولید کو بادشاہ حبشہ کے دربار میں بھیجا اور انہوں نے جا کر بادشاہ کو یہ کہا کہ ہمارے کچھ مجرمین مکہ سے بھاگ کر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں, انہوں نے پناہ لے لی ہے, آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیجئے. اب نجاشی بادشاہ نے کیا کیا کہ اس نے مسلمانوں کو اپنے دربار میں طلب کیا. حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے نمائندہ بن کر دربار نجاشی میں تشریف لائے. اور سبحان اللہ, اب جو انہوں نے بیان کیا, جو انہوں نے اس دربار میں تقریر کی, وہ آج بھی تاریخ کی کتابوں میں سنہرے حروف میں لکھی ہے. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دربار میں داخل ہوئے نا ناظرین, تو باقی لوگ بادشاہ کو سجدہ کرتے تھے, آپ نے سجدہ نہیں کیا بلکہ سلام کیا اور کھڑے ہو گئے. تو جو کفار مکہ کی طرف سے نمائندے آئے تھے انہوں نے بادشاہ کو بدزن کرنے کی کوشش کی کہ یہ کیسے ہیں, آپ کو سجدہ نہیں کرتے. تو حضرت جعفر نے بڑا پیارا جواب دیا کہ ہمارے رسول خدا نے اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے سے منع فرمایا ہے, اس لیے میں بادشاہ کو سجدہ نہیں کر سکتا. پھر آپ نے جو بیان کیا, آپ نے کہا کہ اے بادشاہ, ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے, شرک و بت پرستی کرتے تھے, لوٹ مار, چوری, ڈکیتی, ظلم و ستم اور طرح طرح کی بدعمالیوں اور بدکاریوں میں مبتلا تھے. اللہ تعالیٰ نے ہماری قوم میں ہی ایک شخص کو رسول بنا کر بھیجا, اس کے حسب و نسب اور صدق و دیانت کو ہم پہلے سے جانتے تھے.
اس رسول نے ہم کو شرک و بت پرستی سے روک دیا اور صرف ایک خدائے واحد کی عبادت کا حکم دیا. ہر قسم کے ظلم و ستم، تمام برائیوں اور بدکاریوں سے ہمیں روکا، ہمیں منع کیا. ہم اس رسول پر ایمان لائے اور ان برے کاموں سے ہم تائب ہو گئے. بس یہی ہمارا گناہ ہے. اسی وجہ سے اب یہ ہماری قوم ہے جو ہماری جان کی دشمن بن گئی ہے. ان لوگوں نے ہمیں اتنا ستایا ہے کہ ہمیں اپنا وطن چھوڑنا پڑا، اور آپ کی سلطنت میں ہم وطن چھوڑ کر آئے. اب یہاں امن و امان کی زندگی گزار رہے ہیں. اب یہ لوگ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ایک بار پھر ہم اس گمراہی والے راستے پر چلے جائیں. جب اتنا زبردست اور پر اثر بیان کیا تو کفاران قریش کیسے خاموش رہ سکتے تھے؟ انہوں نے فوراً کہا کہ اے بادشاہ، یہ لوگ آپ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ عجب اور دوسرا ہی اعتقاد رکھتے ہیں. بادشاہ نے سوال کیا کہ تم بتاؤ، تم ہمارے نبی حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کیونکہ بادشاہ عیسائی مذہب کا پیروکار تھا. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جواب میں قرآن پاک کی سورہ مریم کی تلاوت شروع کر سبحان اللہ سورہ مریم کی تلاوت بھی کی اور یہ بھی فرمایا کہ ہمارے رسول نے ہم کو یہی بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جو کنواری مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شکم مبارک سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور قدرت کی نشانی بن کر پیدا ہوئے ہیں. سبحان اللہ. بادشاہ نے جب یہ سنا، سورہ مریم کی تلاوت سنی، تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس نے کہا کہ بلا شبہ انجیل اور قرآن ایک ہی آفتاب ہدایت کے دو نور ہیں، اور یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے اور رسول ہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم خدا کے وہی رسول ہیں جن کی بشارت حضرت عیسیٰ نے انجیل میں دی ہے. اور اگر میں دستور سلطنت کے مطابق تخت شاہی پر رہنے کا پابند نہ ہوتا تو میں خود مکہ جا کر نبی پاک علیہ السلام کی جوتیاں سیدھی کرتا، ان کے قدم دھوتا. اللہ اکبر. بادشاہ کی اس پر اثر تقریر نے اس دربار کا نقشہ ہی بدل دیا. بادشاہ نے ان غیر مسلموں کو ڈانٹ ڈپٹ کر تحفے واپس کر کے واپس لوٹا دیا اور مسلمانوں سے کہا میرے ملک میں جیسے رہنا ہے، جہاں رہنا ہے، امن و سکون کے ساتھ رہیے. سبحان اللہ. اب اعلان نبوت کا چھٹا سال آ گیا. سبحان اللہ. اس سال دو بڑے شاندار واقعات ہوئے. دو ایسی ہستیوں نے اسلام قبول کیا جن کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اسلام کے یوں سمجھیے عظمت میں، وقار میں، عزت میں زبردست اضافہ ہوا. مسلمانوں کے حوصلے بہت بلند ہوئے. ایک حضرت حمزہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ دونوں ہستیاں اتنا زبردست وزن رکھتی تھی، ایسا ان میں وقار تھا، ایسی شجاعت تھی کہ ان کے ایمان لانے کے بعد اسلام کو ایک عروج ملتا چلا گیا. وہ ایک بچہ آیا نا اپنی ماں کے لیے لباس لینے کے لیے، اور پہلے وہ گیا اپنے چچا کے پاس. اس کی ماں بیوہ تھی اور اس کا لباس پھٹ گیا تھا، اور وہ اپنے چچا کے پاس گیا تو اس نے دتکار دیا. ماں نے اس کو روکا تھا، بیٹا نہ جانا. تو واپس روتا ہوا آ رہا تھا تو کسی نے راستے نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہوا. اس نے کہا چچا کے پاس گیا تھا ماں کے لیے لباس لینے، اس نے دلا کے بھیج دیا. اللہ اکبر. تو اس نے کہا کہ جا سین حرم میں محمد نام کا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اگر تو اپنا دکھڑا اس کے سامنے پیش کرے تو وہ امید ہے تمہیں رد نہیں کریں گے، لیکن سن لے ان کا دین کوئی اور ہے. اللہ اکبر. اپنے ماں کے پاس آیا تو ماں کو کہا کہ چچا نے رلا کے بھیج دیا لیکن آپ کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی. تو ماں نے کہا کہ بیٹا نہیں، ان کے پاس نہیں جانا، سنا ہے کہ جو ان سے ملے دین دھرم چھین لیتے ہیں اس کا. اللہ اکبر. تو حضور علیہ السلام کے پاس جانے سے ماں روکنے لگی، لیکن بچے نے کہا کہ امی میں پکا رہوں گا، بتوں کا وفادار رہوں گا، تم اس ٹینشن کو، اس پریشانی کو چھوڑ دو. اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. حضور صحن حرم میں چادر اوڑے بیٹھے ہوئے تھے اور جا کے کہنے لگا میں پہلے بات آپ سے کر لیتا ہوں، آپ کا دین میں نے قبول نہیں کرنا. حضور مسکرا کے بولے بیٹا بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ کہا میری ماں بے لباس ہے، میں آپ سے لباس لینے آیا ہوں. حضور نے چادر رحمت اتار کے اس کے کندھوں پہ ڈالا. اللہ اکبر. جب حضرت حمزہ اور حضرت عمر ایمان لے آئے تو اب جو ہے وہ یہاں کے جو کفاران قریش تھے ان کی جس کو کہیں کہ حسد کی آگ میں جلنے لگے. انہوں نے ایسے غیظ و غضب میں آ گئے کہ انہوں نے تمام سرداران قریش اور مکے کے لوگوں کو جمع کیا اور یہ اسکیم بنائی کہ نبی پاک علیہ السلام کے خاندان کا مکمل بائیکاٹ کر دیا جائے. ان لوگوں کو کسی تنگ و تاریک جگہ میں محصور کر کے ان کا دانا پانی بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ مکمل طور پر تباہ و برباد ہو جائیں. چنانچہ اس خوفناک تجویز کے مطابق تمام قبائل قریش نے آپس میں جو معاہدہ کیا اور جب تک بنو ہاشم کے خاندان والے حضور علیہ السلام کو قتل کے لیے ہمارے حوالے نہ کریں، جب تک کیا ہوگا، نمبر 1 کوئی شخص بنو ہاشم کے خاندان والوں سے شادی بیاہ نہیں کرے گا. نمبر 2 کوئی شخص ان لوگوں کے ساتھ کسی قسم کا سامان فروخت نہیں کرے گا. نمبر 3 کوئی شخص ان لوگوں سے میل جول، سلام و کلام، ملاقات اور بات بھی نہیں کرے گا. نمبر 4 کوئی شخص ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہ جانے. کیسا خطرناک سوشل بائیکاٹ تھا.
منصور بن اکرمہ نے اس معاہدے کو لکھا، تمام سرداران قریش سے دستخط کروائے اور اس دستاویز کو کعبے کے اوپر آویزہ کر دیا گیا۔ ابو طالب مجبوراً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اور پورے خاندان کو لے کر ایک گھاٹی میں چلے گئے۔ پہاڑوں کے درمیان ایک جگہ تھا جسے شاب ابی طالب کہتے تھے، وہاں پناہ گزین ہوئے۔ ابو لہب کے سوا خاندان بنو ہاشم کے کافروں نے بھی خاندانی حمیت کی پاسداری کی بنا پر نبی پاک کا ساتھ دیا اور سب کے سب پہاڑ کے اس تنگ و تاریک درے میں قید ہو گئے۔ ذرا سوچئے، یہ کچھ 1-2 مہینے کی قید نہ تھی، یہ 3 سال مسلمانوں نے گزارے۔ کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، ایسا حال تھا کہ بنو ہاشم کے بچے اور خاندان کے لوگ درختوں کے پتے کھانے لگے۔ ساری رات بچے بھوک اور پیاس سے بلبلاتے رہتے، اور جب بھی کوئی کھانا لے کر آنے لگتا تو گھاٹی کے اندر کھانا نہ آنے دیا جاتا، کوئی سودا بیچنے نہ آ سکتا تھا۔ بالکل آپ یوں سمجھیے کہ ایک جنگل میں قید کر کے رکھ دیا گیا۔ 3 سال مسلمانوں نے اس تکلیف میں گزارے۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو طالب سے کہا کہ آپ جا کر ابو جہل سے کہیے، کیونکہ جبریل امین نے آ کر بتا دیا تھا کہ وہ معاہدہ جو کعبے کے اوپر لگا ہوا ہے اس کو دیمک نے کھا کر ختم کر دیا ہے۔ ابو طالب نے ابو جہل سے کہا کہ میرا بھتیجا کہتا ہے کہ اس معاہدے کی دستاویز کو کیڑوں نے کھا ڈالا ہے، اور صرف جہاں جہاں خدا کا نام لکھا ہے اس جگہ کو کیڑوں نے چھوڑ دیا ہے۔ لہٰذا میری رائے ہے، اگر تم لوگ اس دستاویز کو نکال کر دیکھو، واقعی اگر اس کو کیڑوں نے کھا لیا ہے تو اس معاہدے کو چاک کر کے پھینک دو، اور اگر میرے بھتیجے کا کہنا غلط ثابت ہوگا تو میں اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ یہ سن کر مطعم بن عدی کعبے کے اندر گیا، دستاویز کو اتار لایا، اور سب لوگوں نے دیکھا کہ واقعی اللہ کے نام کے علاوہ پوری دستاویز کو کیڑوں نے کھا لیا تھا۔ سبحان اللہ، نبی پاک نے گویا غیب کی خبر دی تھی۔ پھر مطعم بن عدی نے سب کے سامنے اس دستاویز کو پھاڑ کر پھینک دیا، اور پھر قریش کے چند بہادر باوجود یہ کہ سب کے سب اس وقت کفر کی حالت میں تھے، وہ ہتھیار لے کر گھاٹی میں پہنچے اور خاندان بنو ہاشم کے ایک شخص کو لے کر آئے اور ان کے اپنے گھروں میں آباد کیا۔ اور اب 10واں سال آیا، اور اس سال کو غم کا سال کہا جاتا ہے، عام الحزن کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سال 2 واقعات ایسے ہوئے جس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو غم میں مبتلا کر دیا۔ اور وہ دونوں واقعات کیا تھے کہ ابھی شاب ابی طالب سے واپس ہی آئے تھے کہ چند دنوں کے بعد ابو طالب بیمار ہوئے اور ان کا انتقال۔ ابو طالب وہ تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مکہ پاک میں سب سے بڑے سپورٹر تھے۔ کئی موقعوں پر وہ آگے کھڑے ہو کر نبی پاک کو سپورٹ کیا کرتے تھے، اور ابھی نبی پاک اس غم کی کیفیت سے نکلے نہ تھے کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی وصال ہو گئے۔ نبی پاک کی ساتھی، پیارے آقا کی پہلی زوجہ محترمہ، ہماری امی حضور، جنہوں نے اسلام کے لیے بڑی خدمات دی، سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون، ان کا انتقال ہوا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً اس وجہ سے بہت غمزدہ تھے۔ 65 برس کی عمر تھی، اور مقام حجون یعنی قبرستان جنت المعلی میں آپ کی تدفین ہوئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود بنفس نفیس ان کی قبر میں اترے اور اپنے مقدس ہاتھوں سے ان کی مبارک لاش کو زمین کے سپرد کیا۔ جو گھر کا سامان باندھ کے اپنے دروازے پہ بیٹھی ہوئی تھی، اور اس نے سنا تھا مکے میں ایک جادوگر آیا ہے جسے ملتا ہے اس کا دین چھین لیتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں اس سے ملاقات ہو جائے اور وہ دین ہی میرا چھین لے، مجھے شہر چھوڑ دینا چاہیے۔ گھر کے کھڑے کے اوپر سامان باندھ کے بیٹھی ہے، حضور بھی گزرے تو اس نے دیکھا تو کہا، بھتیجے یہ سامان میرے سر پہ رکھ دے۔ حضور نے سامان اٹھایا، دیکھا تو بوجھل تھا، وزنی تھا، اور بڑھیا کو دیکھا تو کمزور تھی، تو کہا کہ بڑھیا اگر چاہو تو جہاں چاہتی ہو میں خود نہ چھوڑا۔ اس نے کہا اس سے بڑی مہربانی کیا ہوگی؟ حضور نے سامان اٹھایا ہوا ہے اور بڑھیا سے باتیں بھی کرتے جا رہے ہیں۔ تو بڑھیا کو کہا کیوں جا رہی ہے؟ اس نے کہا کہ سنا ہے یہاں ایک جادوگر ہے جو لوگوں کا دھرم لوٹ لیتا ہے، لوگوں کا دین لوٹ لیتا ہے۔ میں نے ساری زندگی بتوں سے وفا کی، میرے آباء و اجداد نے بتوں سے وفا کی ہے، میں چاہتی ہوں دین اجداد ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے، آخر اس شہر میں رہتی ہوں کہیں مل نہ جائے۔ خیر حضور نے کچھ نہیں کہا، اس کا سامان نہیں پھینک دیا کہ ٹھیک ہے تم پھر جاؤ۔ سامان اس کا اٹھایا اور جہاں تک اس نے جانا تھا سامان پہنچایا، سامان سپرد کر کے واپس پلٹنے لگے تو اس نے کہا بچے اپنا نام تو بتا دے، تو میں انہیں یہ بھی بتاؤں گی کہ جس مکے میں جادوگر رہتا ہے اتنا اچھا نوجوان بھی رہتا ہے، تو تیرا نام لیا کروں گی، تیرے قصیدے پڑھا کروں گی۔ تو حضور علیہ السلام مسکرا پڑے، کہا بڑھیا جس جادوگر سے بھاگ کے آئی ہے وہ تیرے سامنے کھڑا۔ اس نے کہا سچ سے آپ ہی محمد ہیں؟ حضور نے فرمایا نام میرا یہی ہے۔ تو اس نے کہا پھر آپ کا جادو میرے پہ چل گیا ہے۔ اللہ اکبر، تیری تک کے ادامہ میں کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل کر طائف کو دعوت دین دینے کے لیے پہنچے، لیکن وہاں کے لوگوں نے آپ کے دعوت دین کو قبول نہیں کیا اور اسلام کی دشمنی ظاہر کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چند نوجوانوں کو لگا دیا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت زید تھے، اور وہاں سے نکل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انگور کے باغیچے میں پناہ لیے، وہاں پر اپنے زخموں کو پوچھ کر اللہ عز و جل سے اپنے غم کی جو سو بات سناتے، اپنے جو سو حالات سناتے، اور اللہ عز و جل سے دعا کرتے اور کہتے کہ سب کچھ اگر آپ کی آزمائش ہیں تو میں تمام چیزیں برداشت کرنے تیار ہوں، بس اللہ عز و جل آپ اگر ہم سے راضی ہو جائیں یہی ہمارے لیے کافی ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا گیا، جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں ان سے بدلہ لینا تو ہم مکے والوں کو دو پہاڑیوں کے درمیان پیس دیں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا آپ رحمت ہے سارے عالمین کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کے جنریشن سے ایسے لوگ نکلیں گے جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور بت پرستی نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب وہاں سے نکلے یہ پہاڑ کے فرشتے سے گفتگو کر کے، اور حضرت زید رضی اللہ عنہ سے کہا کہ زید چلو اب دوبارہ مکہ جاتے ہیں۔ زید رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر کیسے مکہ جائیں گے جبکہ وہاں کے لوگ تو آپ کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، ابو طالب کے انتقال کے بعد تو وہ تو آپ کے اوپر کسی بھی وقت حملہ کر کے آپ کو قتل کر سکتے ہیں، جتنی ہماری مسلمانوں کی وہاں تعداد ہے وہ ممکن حد تک آپ کی حفاظت کی کوشش کر رہی ہے لیکن تعداد کم ہے، اگر ہم ایسے موقع پر چلے جائیں تو آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زید تم مکہ چلو، اللہ عز و جل ضرور رسول کی اپنی مدد فرمائے گا اور ضرور اس دین کو لوگوں کے اوپر غالب کرے گا، مکہ چلو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ پازیٹیو اپروچ والی بات کرتے ہیں، منظم پہلو سے بات کر کہتے ہیں کہ چلو اللہ عز و جل کی ذات پر توکل رکھو، جس مقصد کے لیے ہم بھیجے گئے ہیں اس مقصد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کوشش دیکھے گا اور ضرور تمہاری کوششیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ تم کو کامیاب کرے گا۔ کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے نکل کر دوبارہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے اس اصول کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت زبردست پولیٹیکل لیڈر معتم بن عدی نے مکے میں پناہ دی، یعنی سپورٹ دیا، جس طرح ابو طالب سپورٹ دیا کرتے تھے۔ ابو طالب کے انتقال کے بعد اس شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹ کا اعلان کیا۔ گویا مکے کی وادی میں اب یہ اصول بن چکا تھا کہ جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر تلوار اٹھانے کی کوشش بھی کرے گا تو گویا یہ بات مانی جائے گی کہ معتم بن عدی اور اس کے سارے قبیلے والوں پر تلوار اٹھائی ہے، لہذا معتم بن عدی اور اس کے گھر والوں کے اس بات کا اختیار ہوگا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکیورٹی کے لیے کوئی بھی آنے والی آفت جو انسانوں کی شکل میں ہوگی ان کا سامنا کریں گے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کی ایک نئی شروعات کے لیے دعوت اسلام کی سرگرمی دوبارہ مکے کے اندر قائم کرنے کے لیے مکہ پلٹ کر آئے۔ مکہ شریف میں ظلم و ستم کی آندیاں تھی، مسلمانوں پر زندگی تنگ کر دی گئی تھی، مگر مدینے میں اسلام کیسے پہنچا؟ ماجرا کچھ یوں تھا کہ مدینے میں دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، یہ بت پرست تھے اور آپس میں خوب لڑا کرتے تھے، اور دوسرے یہودی تھے جو کہ تعلیم یافتہ تھے۔ اوس و خزرج کو وہ بڑا جس کو کہیے کہ ڈراتے رہتے تھے، اور ان کو یہ معلوم تھا کہ نبی آخر الزماں کا وقت آنے والا ہے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ جب نبی آخر الزماں آئیں گے تو ہم ان کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے اور تم بت پرستوں کو شکست دے دیں گے۔ تو اب سب کو انتظار تھا نبی آخر الزماں کی آمد کا۔ اب ہوا یہ کہ سن 11 نبوی میں نبی پاک علیہ السلام حج کے دنوں میں اسلام کی دعوت دینے کے لیے مینا کے میدان میں تشریف لے گئے، قرآن مجید کی آیتیں پڑھ پڑھ کر وہاں لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کی۔ اب مینا میں ایک عقبہ یعنی ایک گھاٹی تھی جس کے پاس آج مسجد عقبہ بنی ہوئی ہے، اس کی نشانی کے طور پر وہاں قبیلہ خزرج کے 6 افراد آئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب اسلام کی دعوت انہیں پیش کی تو انہوں نے آپس میں بات کی کہ یہ تو وہی نبی ہیں جن کا ذکر ہمیں یہودی بتایا کرتے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، وہ نبی یہی ہیں، لہٰذا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پہلے اسلام لے آئیں، ان کی دعوت قبول کر لیں، ہم اسلام لے آتے ہیں، ہم مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ 6 کے 6 مسلمان ہو گئے۔ مدینے جا کر انہوں نے اپنے خاندان والوں کو بھی اسلام کی دعوت پیش کی۔ پہلے 6 مسلمان تھے، اس کے بعد دوسرے سال سن 12 نبوی میں پھر حج کا موقع آیا۔ اب 12 لوگ آئے مدینے سے اور انہوں نے مینا کی اسی گھاٹی میں چھپ کر اسلام قبول کیا، نبی پاک سے بیعت کی۔ ساتھ ہی ان لوگوں نے نبی پاک سے ایک درخواست بھی کی کہ آپ ہمیں کوئی مبلغ دے دیجئے جو آپ کے صحابی ہوں، جنہوں نے آپ سے تربیت لی ہو، وہ ہمارے ساتھ مدینے آئیں اور وہاں آ کر لوگوں کو اسلام کی تعلیمات بتائیں، بیسکس آف اسلام بتائیں۔ سبحان اللہ ناظرین، سب سے پہلا وہ مبلغ جس نے گویا مکے سے مدینے کا سفر کیا، اسلام کی دعوت کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کیا، وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ وہاں گئے اور حضرت اسعد بن زرارہ کے مکان پر ٹھہرے اور گھر گھر جا کر اسلام کی تبلیغ کرنے لگے۔ سبحان اللہ، اب مدینہ شریف میں اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔
اور رفتہ رفتہ مدینے سے قبا تک گھر گھر میں اسلام پہنچ گیا۔ قبیلہ اوس کے ایک سردار تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت ہی بہادر تھے، با اثر شخص تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر نے جب ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو انہوں نے پہلے تو اسلام سے نفرت و بیزاری کا اظہار کیا، مگر جب حضرت مصعب بن عمیر نے انہیں قرآن مجید سنایا تو یکدم ان کا دل پسیج گیا، اس قدر متاثر ہوئے کہ سعادت ایمان سے سرفراز ہو گئے، اور ان کے ایمان لانے کے بعد ان کا قبیلہ اوس پورا قبیلہ ہی دامن اسلام سے وابستہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔